پریز دی لارڈ۔ خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے اور CRC پاکستان یوٹیوب چینل کی طرف سے سلام۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا آپ کی زندگیوں میں کلام کو کثرت سے بھرتا جائے اور کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگیاں، آپ کے گھرانے، آپ کے خاندان جو ہیں وہ برکت پاتے جائیں، تبدیل ہوتے جائیں، ہم مسیح کے ہم شکل بنتے جائیں۔ ہاللویہ۔ خدا کا شکر ہو ان سیریز کے لیے جو خدا نے میرے دل میں ڈالی کہ ہم باپ کے تعلق سے، سربراہ کے تعلق سے، باپ کے کردار کے تعلق سے بات کر سکیں۔ میرے عزیزو، معاشرے میں جو بہت بڑا بگاڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہوا۔ باپ صرف یہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری روٹی کمانا، روٹی لے کے آنا اور بس گھر میں رہنا ہے۔ میری ذمہ داری پالنا، بچوں کو ان کی رہنمائی کرنا، ان کو سیدھا رستہ دکھانا، ان کی تربیت کرنا اور ان کو سمجھانا، یہ ساری چیزیں خدا نے باپ کے زمرے میں، اس کی ذمہ داری کے زمرے میں ڈالی ہوئی ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے۔ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو بہتر طور پر اس بات کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں اور کریں اور ہم زیادہ مؤثر ہو سکیں۔ آمین۔ تو آج ہم خدا کلام میں سے باپ جو ہے وہ گھر کا سربراہ یا باپ گھر کا رہنما ہے۔ خدا میرے عزیزو ہمارا باپ ہے اور اس نے وہ پوری دنیا کائنات کا سربراہ اور کائنات کا وہ رہنما ہے، دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ اس طرح اس نے ایک خاندان تشکیل دیا۔ خاندان میں اس نے باپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ باپ اپنے گھر کی رہنمائی کرے، ان کی سربراہی کرے، ان کو راہ دکھائے اور ایک ہیڈ آف دا فیملی بن کر کام کرے۔ لاطینی زبان میں جو لفظ باپ کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے فنڈس، اور اس کا مطلب ہے بنیاد یا پیندہ۔ تو بنیاد ہم اسے انگلش میں جس میں سے جو ورڈ ڈرائیو ہوا ہے وہ ہے فاؤنڈیشن، جسے کہا جاتا ہے فاؤنڈیشن۔ تو جو باپ ہے وہ فاؤنڈیشن ہے۔ آپ کسی بھی عمارت کو دیکھ لیں کہ اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بیکار ہے، کمزور ہے، ڈیپ نہیں ہے تو وہ عمارت زیادہ اونچی نہیں جا سکتی ہے، اس عمارت کو گرنے کا بڑا خطرہ ہے۔ تو فاؤنڈیشن گھر کی، جو خاندان کی فاؤنڈیشن ہے وہ باپ ہے۔ اب باپ جتنا خدا میں مضبوط ہوگا، باپ جتنا خدا کے قریب ہوگا، باپ جتنا خدا کے راستے پہ چلتا ہوگا تو پورا گھر جو ہے اسی طرح سے خدا کے قریب ہوگا، خدا میں چلتا ہوگا، خدا میں بڑھتا رہے گا۔ اور آپ خاندان کو نہ صرف مالی طور پہ، روحانی طور پہ، بلکہ جو ان کا سٹیٹس ہر چیز بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں نے پچھلے میسج میں بھی اس بات کو بتایا تھا جب ہم سیکھ رہے تھے کہ باپ جو ہے وہ تربیت کرنے والا ہے۔ آپ ان گھروں پر نگاہ کریں جس میں گھر کے باپ نے، سربراہ نے تربیت کی ہے، خود بھی دکھ سہا ہے، بچوں کو بھی جو ہے وہ تربیت جو ہے لکھا نا، تم جو تربیت تمہاری جو تربیت کی جاتی ہے یہ وقتی طور پہ ہے اور کچھ دیر کے لیے تم یہ دکھ سہ رہے ہو۔ تو وہ تربیت میں دکھ سہنا پڑتا ہے، تربیت کرنے والے کو بھی دکھ ہوتا ہے، تربیت جس کی ہو رہی ہے اسے بھی دکھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کا پھل بہت زیادہ ہے۔ اور ہم آج، میں اس دن بتا تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس باپ نے تربیت کی ہے اس کا گھر کیسا ہے، اس کی اولاد کیسی ہے، ان کا جو ہے وہ رہن سہن کیسا ہے، مالی حالات ان کے کیسے ہیں۔ اور جو باپ تربیت نہیں کرتا، جو باپ اپنا وقت تاش کھیلنے میں اور جو ہے نشہ بازی میں اور باہر گھومنے میں ضائع کر دیتا ہے، جو باپ بچوں پر توجہ نہیں کرتا ہے، جو باپ بچوں کی رہنمائی نہیں کرتا ہے، جو باپ بچوں کو سکھاتا نہیں، ان کی تربیت نہیں کرتا، اس خاندان کی حالت کیسی ہے۔ ہم ایک ایسے فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں جہاں ہم زیادہ تر ایک دوسرے کے گھروں کو جانتے ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچنا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بہت بڑا بگاڑ جو ہے اس کی وجہ صرف اور صرف باپ نے اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا اور باپ نے اس ذمہ داری پر عمل نہیں کیا، اس کے اوپر جو ذمہ داری تھی اس کے مطابق کام نہیں کیا ہے۔ تو باپ کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ تو ہم سیکھ رہے ہیں آج باپ جو ہے وہ گھر کا سربراہ اور رہنما ہے۔ تو باپ جو ہے وہ بنیاد ہے گھر کی، وہ گھر کی وہ مضبوط بنیاد ہونی چاہیے جس پر پوری گھر کی عمارت جو ہے، بیوی اور بچے، بچوں کے بچے جو ہیں وہ اس پر جو ہے وہ تعمیر کیے جا سکیں اور ایک خوبصورت اور بابرکت اور سلامتی سے بھرا ہوا گھر جو ہے وہ ہو۔ تو باپ سے جو ہے، خاندان کی بنیاد باپ سے ہے اور اسی باپ سے جو ہے وہ اولاد نکلتی ہے، پھر اسی اولاد کو یہ کیا کرتا ہے، سنبھالتا بھی ہے
انہیں سمجھاتا بھی ہے، پالتا بھی ہے، حفاظت کرتا ہے اور انہیں سکھاتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے۔ یہ سارے کام جو ہیں ہم ان پہ اسی یوٹیوب چینل پہ بہت سارے جو ہیں وہ پیغامات سنتے رہیں گے اور یہ میں بار بار یاد آ جائیں گے۔ باپ نے کیا کرنا ہے؟ باپ نے سنبھالنا ہے، باپ نے پالنا ہے، باپ نے حفاظت کرنی ہے، باپ نے سکھانا ہے اور باپ نے تربیت کرنی ہے۔ آمین۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہم نے باپ تک اس پیغام کو لے کے جانا ہے۔ باپ نے صرف کھانا نہیں کھلانا، باپ نے صرف کما کے نہیں لانا، باپ نے سنبھالنا ہے، باپ نے پالنا ہے، باپ نے حفاظت کرنی ہے، باپ نے سکھانا ہے اور باپ نے تربیت کرنی ہے، ان کے کردار کو تعمیر کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے نہ صرف ہمارے گھر کے لیے بلکہ معاشرے کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ پچھلے دنوں بھی میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو کوئی شخص یہی کہتا تم پتہ نہیں کون سے خاندان سے ہو، ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا اس بات میں کہ یار میرے خاندان کی بات ہو رہی ہے، تو ہم اپنے خاندان کی عزت اور برکت بچانے کے لیے بہت سی معاشرتی برائیوں سے دور رہتے تھے۔ آج بچہ وہ نہیں سوچتا، شاید اسے یہ بتایا بھی نہیں گیا کہ بھائی تیرے خاندان پر، تیرے والدین پر، تیرے بہن بھائیوں پر بات آئے گی، اس لیے آپ نے اپنی زندگی با کردار گزارنی ہے، آپ نے کردار میں پختہ بننا ہے۔ تو خدا کی تخلیق کے مطابق جو ہے وہ خاندان کا سربراہ باپ ہے۔ جو خدا نے تخلیق کی، خدا نے اس کے مطابق باپ کو گھر کا سربراہ بنایا۔ سربراہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کمتر ہے، نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں حتیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب مرد جو ہے وہ بالاتر ہے اور عورت کمتر ہے، نہیں، دونوں برابر ہیں۔ خدا نے دونوں کو برابر جو ہے وہ بنایا ہے۔ ذمہ داری کی بات میں کر رہا ہوں، جو باپ کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ سربراہ کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ عورت اس کے ساتھ جو بیوی ہے شوہر کے ساتھ وہ اس کا مددگار۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی پہلی ترجیح، جو مرد ہے جو باپ ہے اس کی پہلی ترجیح اور ذمہ داری خاندان ہے۔ خاندان کو اس نے اول درجہ دینا ہے، خاندان کو اس نے پہلا درجہ دینا ہے۔ خاندان کے بغیر وہ اگر دنیا پوری سنوارتا رہے، دنیا پوری میں کام کرتا رہے، بہت سے مذہبی رہنما، بہت سے سیاسی رہنما، بہت سے سماجی رہنما جو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پائے، باہر وہ دنیا کو سنبھالتے رہے، دنیا کے کام کرتے رہے اور بہت بڑے بڑے کام کرتے رہے اور ان کی شاید ہسٹری میں یہ کام ہو، لیکن جب ان کی اولاد کی طرف نگاہ جائے تو ان کے بعد ان کے گھرانے تباہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اولاد کی تربیت نہیں کی تھی، انہوں نے اولاد کو سنبھالا نہیں تھا، پالا نہیں تھا، ان کو سکھایا نہیں تھا، ان کی تربیت نہیں کی تھی اور ان کی حفاظت نہیں کی تھی۔ چور کیوں آتا ہے؟ چوری کرنے کے لیے آتا ہے، مارنے کے لیے اور ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ چور اسی لیے آ رہا ہے، ان کی اولاد کو ابلیس چوری کر رہا تھا، کسی طریقے سے ان کے جو فزیکل ریلیشنز ہے غلط بنا تھا لوگوں کے ساتھ، ان کو نشے میں ڈال رہا تھا، وہ پڑھائی سے دور ہوتے جا رہے تھے، وہ ماں باپ کے نافرمان ہوتے جا رہے تھے، وہ دیر سے گھر پہ آ رہے تھے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ تربیت کر ہی نہیں رہے تھے، وہ بچوں کو سنبھال ہی نہیں رہے تھے، وہ بچوں کی حفاظت کر رہے، انہوں نے ساری ذمہ داری ماں پر چھوڑی ہوئی تھی اور ماں کی بات جو ہے وہ بچے اس طرح سے مانتے نہیں ہیں۔ یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ پھر یہ بھی ہم نے جو تربیت ہے وہ سزا نہیں ہے، تربیت از ناٹ پنشمنٹ۔ یہ آپ بچے کو اس کے کردار کو تعمیر کر رہے ہیں، اس کو شیپ کر رہے ہیں۔ جب وہ بگڑتا ہے تو آپ اسے دوبارہ سے اس کی کاؤنسلنگ کر کے، صلاح کاری کر کے، صلاح کر کے اسے دوبارہ سے جو ہے وہ اور اس کو سیدھے رستے پر لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا یسوع کلیسیا کا سر ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو فروتن اور حلیم رکھا۔ خدا یسوع مسیح سے زیادہ حلیم کون ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں خدا کلام سے فلپیوں 2 باب اور اس کی 5ویں سے 7ویں تو لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ آمین۔ مسیح کلیسیا کا سر ہے تو ہم نے کیسا مزاج رکھنا ہے؟ جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پہ تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ باپ نے، سربراہ نے حلیم ہونا ہے، فروتن ہونا ہے، مغروری میں، فخر میں نہیں آنا ہے۔ آپ کو اگر آج یہ پیغام سننے کے بعد آپ کا جیون ساتھی کہتا ہے جی آپ گھر کے سربراہ ہیں، تو آپ جناب سینہ چوڑا کر لیں اور سربراہ کی جو ذمہ داری ہے میں نے پہلے بتایا وہ ذمہ داری سمجھنی ہے، سنبھالنا ہے، پالنا ہے، حفاظت کرنی ہے، سکھانا ہے اور تربیت کرنی ہے۔ یہ کام کریں نا اور جناب ایسے ہی روب ڈالتے رہے ہم تو وہ اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، نقصان ہے ہمیں۔ سربراہ یا رہنما سب سے پہلے مسیح کی طرح خدمت گزار ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کیا، سربراہ نے اپنے خاندان میں اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کرنا۔
یہ ناممکن ہے کہ آپ رہنما یا سربراہ بننا چاہتے ہیں اور خدمت کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس لیے ناکام ہو گئے ہیں، گھر کا جو سربراہ ہے وہ بھی اسی لیے ناکام ہوا ہے کیونکہ وہ خدمت کرنا چھوڑ گیا۔ وہ خدمت لے رہا ہے، وہ خدمت نہیں کر رہا ہے، وہ اس معاملے میں ہے کہ بھئی میں سربراہ ہوں اور بیوی جو ہے وہ میرے پاؤں کی جوتی ہے، میرے نیچے ہے۔ بیوی اور میاں دونوں برابر ہیں، خدا انہیں نہ کم تر کرتا ہے نہ بالا تر کرتا ہے، خدا ان دونوں سے پیار کرتا ہے، وہ دونوں برابر ہیں۔ باپ کو ایک ذمہ داری خدا نے دیا گھر کا سربراہ ہونے کے ناطے، وہ بیوی کا بھی خیال رکھے گا، بچوں کا بھی خیال رکھے گا، وہ دونوں کو پالے گا، سنبھالے گا، ان کی جو تربیت کرے گا، انہیں سکھائے گا اور انہیں مہیا کرے گا۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس پر اس نے عمل کرنا ہے۔ یسوع نے مرکز کی انجیل 10 باب اس کی 42ویں آیت سے 45ویں آیت میں کہا کہ مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں ہے، ہم میں بالکل ایسا نہیں ہے۔ جو گھر کا سربراہ ہے وہ ایسا نہیں ہے، وہ حکومت جتانے والا نہیں ہے، وہ اختیار جتانے والا نہیں ہے، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہم آنے والی سیریز میں مسلسل سیکھیں گے اور سیکھتے رہیں گے۔ ہم بدن سے، ہمارا جو بدن ہے، جیسے بدن میں سر ہے، پھر ہمارا دھڑ ہے، پھر ہمارا نیچے ٹانگیں ہیں، ہم ان ساری چیزوں سے سیکھیں گے کہ جو بدن ہے اس کا سر جو ہے وہ اس میں مغز ہے، اس میں دماغ ہے، عقل ہے، اور اسی عقل اور اسی دماغ کے ذریعہ سے سر جو ہے وہ سوچتا ہے، وہ پلان کرتا ہے، وہ منصوبہ بناتا ہے، وہ باڈی کو بیلنس کرتا ہے۔ یہ جو بدن ہمارا حرکت کرتا ہے، یہ سارا نظام ہمارا سر سے چلتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا بدن کام کر رہا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ جو سر ہے وہ بدن کی دیکھ بھال کے لیے منصوبہ کرتا ہے اور بدن کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح جو باپ ہے وہ خاندان کی دیکھ بھال کے لیے منصوبہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں کس طرف جانا ہے۔ دیکھا نا، ہم نے پچھلے دن سیکھا تھا کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر، اسے راہ بتانی ہے جس پر آپ اسے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آپ خدا کی طرف اس کا دروازہ دل کا کھول سکتے ہیں، آپ دنیا کی طرف دل کا دروازہ بچوں کا کھول سکتے ہیں، تو یہ آپ پر انحصار کرتا ہے کہ آپ اسے کس طرف لے کر جائیں گے۔ بہت سے مرد حضرات سربراہ کہلانا تو پسند کرتے ہیں لیکن سربراہ بننے کے جو فرض ہیں اس کو بھول جاتے ہیں، اور وہ فرض کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے سنبھالنا ہے، باپ نے سنبھالنا ہے، پالنا ہے، حفاظت کرنی ہے، سکھانا ہے اور تربیت کرنی ہے۔ یہ اس کے کام ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ خدا کی طرف سے اس پر فرض ہے، یہ اس نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر خدا نے ہمیں اولاد دی ہے تو خدا ایک دن اس مختاری جو خدا نے مختار بنایا اولاد کا، اس کا ہمیں پوچھے گا کہ ہم نے کس طرح بچوں کو سنبھالا، ہم نے کس طرح بچوں کو پالا، ہم نے کس طرح بچوں کی حفاظت کی، ہم نے کس طرح بچوں کو سکھایا، ہم نے کس طرح ان کی تربیت کی۔ تو ہم نے بڑے محتاط رہنا ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے یہ میرے عزیزوں کہ خاندان کو محفوظ رکھے اور اس کی حفاظت کرے، ان کو خوراک مہیا کرے اور اپنے جیون ساتھی اور بچوں کی رہنمائی کرے۔ باپ نے بچوں کی رہنمائی کرنی ہے اور بچوں کو یسوع کی طرف لے کے جانا ہے۔ زندگی بدلے گی، گھر بدلے گا، معاشرہ بدلے گا اور وسیع تر پیمانے پر ہمارا امپیکٹ جو ہے وہ دنیا پر ہوگا۔ ہمارے گھرانے، ہماری اولاد نسل نور بن کے چمکیں گی۔ خداوند ہم سب کو برکت دے جب ہم باپ کی مدد کرتے ہیں کہ باپ اپنے فرض کو سمجھ سکے، باپ اپنے بچوں کو سکھائے، انہیں پالے، انہیں کھلائے، ان کی حفاظت کرے اور ان کی تربیت کرے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔